السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی دکھ بھری کہانی ہے۔ آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں فوزیہ غفور ہوں اور آج ایک فلاحی ادارے کی زیر کفالت ہوں۔ میرے جسم کا 46% حصہ جلس چکا ہے۔ کسی دور میں اپنے گاؤں کی حسین ترین لڑکی تھی، مگر آج میری شکل دیکھ کر لوگوں کو خوف آتا ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور والدین کو بے حد عزیز تھی۔ میرے والد چھوٹے سے زمیندار تھے، مگر انہوں نے مجھے بادشاہ کی اولاد کی طرح پالا تھا۔ میرے بچپن سے لے کر جوانی کی دہلیز تک شاید ہی کوئی ایسی خواہش ہو جو انہوں نے پوری نہ کی ہو۔ میرے والدین کی اتنی زیادہ محبت کے باوجود بھی میں نے ایک غیر محرم کی محبت کو چن لیا اور آج تک اپنے فیصلے پر پچھتا رہی ہوں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ یہ پچھتاوا اب میرے کسی کام کا نہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ مجھے سعد نامی ایک لڑکے سے محبت ہو گئی۔ سعد کے والد پولیس کے محکمے میں تھے اور بہت زیادہ کرپٹ تھے۔ اس وجہ سے گھر میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ سعد کو ان کے بیجا لاڈ پیار نے بگاڑ دیا تھا۔ سعد میں ایسی کوئی خوبی نہ تھی جس کی وجہ سے میں اسے پسند کرتی۔ بس میری یہی غلطی تھی جس کی سزا مجھے میرے اس فیصلے کی صورت میں ملنا تھی۔ لہٰذا گھر والوں کے انکار کے باوجود میں نے سعد سے کورٹ میرج کر لی۔ ہماری شادی کے کچھ عرصے بعد ہی سعد کا باپ ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ باپ کی موت پر ملنے والا سرکاری فنڈ سعد نے کچھ ہی مہینوں میں اڑا دیا۔ کچھ وقت کے بعد گھر میں فاقوں کی نوبت آ پہنچی تو سعد کی ماں نے گھر کا ایک پورشن کرائے پر دے دیا، مگر اس سے بھی گزارا ممکن نہ ہوا تو سعد مجھے جسم فروشی پر مجبور کرنے لگا۔ میں ان دنوں امید سے تھی، میں نے انکار کر دیا۔ سعد نے مجھے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، مگر یہ معاملہ وقتی طور پر ٹھپ ہو گیا۔ مقررہ وقت پر میرے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جسے میرے دیکھنے سے پہلے ہی سعد نے اسے ایک امیر ترین فیملی کو بیچ دیا۔ میں نے اس بات پر بے انتہا ہنگامہ برپا کیا، مگر میں کچھ نہ کر سکی کیونکہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے دل میں ہر وقت میری اولاد کا خیال رہتا۔ میں چوری چھپے آنسو بہا لیتی، مگر سعد کے تشدد کے ڈر کی وجہ سے کبھی اس کے سامنے اولاد اور اس کے ظلم کا شکوہ نہ کرتی۔ یہاں تک کہ میں چاہ کر بھی نہ پوچھ پاتی کہ سعد نے میری اولاد کو کسے بیچا ہے۔ خیر وقت گزرا اور میں دوسری بار امید سے ہو گئی تو میں نے سعد کی منت سماجت کرنا شروع کر دی کہ اس بار میری اولاد مجھ سے مت چھیننا۔ سعد مجھے تسلیاں دیتا رہا، مگر میرے دل سے یہ وہم ختم نہ ہوا اور وقت مقررہ پر جب ڈیلیوری کے بعد میں ہوش میں آئی تو سعد کے منہ سے پتہ چلا کہ ہمارا بچہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ بعد میں میرے پوچھنے پر نرس نے مجھے بتایا کہ آج کوئی بھی بچہ مردہ پیدا نہیں ہوا، تو میں نے ہاسپٹل میں ہی ہنگامہ برپا کر دیا۔ مجھے غنودگی کا انجیکشن لگا کر نیند کی وادی میں دھکیل دیا گیا اور اسی حالت میں ہاسپٹل سے ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیا گیا۔ گھر آ کر جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے خود کو بیڈ کے ساتھ بندھے ہوئے پایا۔ یہ کوئی نیا گھر تھا، شاید سعد نے کرائے پر لیا تھا اور محلے میں یہ مشہور کر دیا کہ میری بیوی پر جنات کا سایہ ہے۔ میرے لاکھ چیخو پکار کرنے پر بھی میرے پاس کوئی نہ آیا تو تھک کر نہ جانے کب میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو کمرے کے کونے میں کھانا رکھا ہوا پایا۔ کھانے کو دیکھ کر مجھے بھوک محسوس ہوئی تو میں نے چند نوالے زہر مار کیے۔ 1 مہینے تک اسی کمرے میں چیختی چلاتی رہی، مگر وہاں کوئی میری آواز سننے والا نہیں تھا۔ 1 ماہ بعد سعد نے مجھے اس قید خانے سے نکالا اور مجھے کہنے لگا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تم کو خاور سے نکاح کرنا ہوگا۔ میں نے انکار کر دیا تو اس بات پر سعد نے مجھے بہت مارا۔ آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے تو سعد نے مجھے چھوڑا اور سعد کی ماں جس نے پہلے ہی مشہور کر رکھا تھا کہ مجھ پر جنات کا سایہ ہے، اس نے بھی سعد کے ساتھ ایک پیر صاحب کے پاس دم کروانے بھیجا۔ سعد مجھے پیر صاحب کے پاس چھوڑ کر چلا گیا تو جعلی پیر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے مجھے 7 سے 1.5 لاکھ میں خریدا ہے۔ پیر صاحب نے ایک مرید کے ساتھ مل کر میری عزت لوٹ لی۔ میں نے قانونی کارروائی کی دھمکی دی تو انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بند کر کے کمرے کو آگ لگا دی۔ میرا جسم آگ سے جلس گیا اور جعلی پیر کہیں فرار ہو گیا۔ مجھے کسی رحم دل انسان نے ہاسپٹل پہنچایا جہاں دنیا میں بسنے والی والدین کی نافرمان اولادوں کو عبرت دینے کے لیے میری زندگی بچ گئی،
مگر میری شکل جھل کر اتنی بھیانک ہو گئی کہ شیشہ دیکھ کر مجھے بھی خوف آتا ہے۔ میرا کوئی وارث ہاسپٹل نہ آیا تو مجبوراً مجھے اس ادارے میں بھیج دیا گیا۔ اب میں یہاں رہائش پذیر ہوں اور میں قبول کرتی ہوں کہ والدین کی نافرمانی زندگی عذاب بنا دیتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔